بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کانفرنس الحمدللہ موسم کے حالات سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ بڑی کامیاب رہی ہے، اور بھائی چودھری محمد امین صاحب، ظفر صاحب، حافظ احمد صاحب، اور اسی طرح جناب محترم حضرت مولانا محمد اویس انور صاحب، ان کی کاوش کوشش سے الحمدللہ یہ کانفرنس بڑی کامیاب اور کامران رہی ہے۔ شہر یزمان میں یہ پہلی ہی مرتبہ دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس اور وقت حاضر کے عظیم سکالر کا پہلی مرتبہ کانفرنس بھی اس ڈیرے تھے، اور پہلی مرتبہ حضرت مولانا بھائی عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ میرے بھائی بھی نے پہلی مرتبہ اس کانفرنس دیتے ساڑھے کو ڈیرے تے آئے نے۔ اللہ پاک دس رہے سی کہ بڑی مجبوری ہے، اللہ پاک انہاں دا آنا منظور و مقبول فرمائے، تو آڈا بھی آنا منظور و مقبول فرمائے۔ انہاں دی شفقت مہربانی ہے کہ جڑی مجبوریاں دس رہے نے، اس مجبوری دے باوجود انہاں نے ٹائم دیتا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت دیا پریشانیاں دور فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیار اور ان پر ایمان کے ساتھ ہم یہاں لوگ اکٹھے ہیں۔ میرا مالک اس محبت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، ذریت کو، اور قیامت تک آنے والی ہماری آل کو اور اولاد کو کتاب و سنت کا وہ عقیدہ جو اہل السنہ والجماعہ کا طرہ امتیاز ہے، اہل الحدیث نے اسے پوری دنیا میں پہنچایا ہے، اور اس امانت کو جہاں جہاں صحرا ہیں، دریا ہیں، جزیرے ہیں، پہاڑ ہیں، غاریں ہیں، انسانیت 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں جہاں جہاں بھی قائم ہے، حق کا یہ پیغام دلیل کے ساتھ احباب کے دروازوں پہ، دلوں پہ دستک دیتی چلی آ رہی ہے، اور یہ دعوت انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حضرات، رات کے اس پہر جب کوئی اپنے کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس وقت میں آپ اگر سننے بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ اللہ پر یقین، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور آپ کے یاروں کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ وقت جو نیند کا ہے، آرام کا ہے، گھروں میں بیٹھنے کا ہے، اس میں بھی آپ یہاں مل بیٹھے ہیں، تو اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے۔ کچھ لمحات کے لیے بات ہوگی انشاءاللہ، اور میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ اس بات کا مقصد خالصتاً
اپنی، اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی، جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہے، ان سب لوگوں کے لیے کسی نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، پڑھ کر کے بدل گیا ہو یا بدل کر کے پھر پڑھ لیا ہو، مقصد نہ تو نیچا دکھانا ہے، نہ دل دکھانا ہے، نہ خود نمائی ہے، نہ خود کو بڑا کرنا یہ چاہ رہا ہوں۔ دلوں پہ دستک صرف اور صرف اس لیے میرا مسلک دیتا ہے کہ لوگوں جو حق ہے اسے جان کے جیو، جو حقیقت ہے اسے پہچان کے جیو۔ ساری دنیا بھی مل کے مخالف ہو جائے، دلیل آپ کے ساتھ ہے تو آپ تنہا نہیں ہیں۔ ساری دنیا آپ کے پہلو میں کھڑی ہو جائے اور دلیل آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر اس رش کا، جم غفیر کا اور بھیڑ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، دلیل ان کے ساتھ تھی، رب نے ان کو امت کہہ دیا۔ دوسری طرف ساری دنیا تھی، طاقت قوت اور سپاہ تھی، فوج تھی، نمرودیت اپنے پورے عروج پہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جیت اسی اکیلے کی ہوئی جس کے ساتھ دلیل تھی۔ حضرات ذی وقار، میرے پیمبر کی آل اور میرے پیمبر کی وہ نسل، وہ خانوادہ، میرے محبوب کے وہ اصحاب، وہ متعلمین، وہ یار جن کے ساتھ میرے محبوب نے 4 بنیادوں پہ پیار کیا اور ان کو تیار کیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ تعلیم کا، سکھانے اور پڑھانے کا، تیار کرنے کا سسٹم کیا تھا؟ یہ میری آج آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کی، گفتگو کی بنیاد اور اساس ہے۔ امید ہے آپ سمجھیں گے۔ پہلے مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، دعویٰ یہ ہو کہ یہ گولڈ جو ہے اس کے کیرٹ پورے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا معیار نہیں، کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے، کوئی وٹا یا پتھر نہیں ہے، کوئی لیبارٹری ایسی نہیں کہ جہاں جا کے چیک کروایا جا سکے کہ یہ جو گولڈ اور سونا میں لے کے پھر رہا ہوں اس میں یہ چیک کر دیں کہ کیرٹ پورے ہیں یا نہیں؟ مارکیٹ میں آپ کو لیبارٹری مل جائے گی۔ آپ جس موبائل کو لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ جس کمپنی کا ہے، جو اس کے ڈبے پہ لکھا گیا ہے وہ اندر ہے کہ نہیں، بیٹری اتنی ہے، سکرین کا سائز وہی ہے، اس کی ریم، دیگر چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں۔ اگر وہی ہوگا جو لکھا گیا ہے تو ماننا پڑے گا، نہیں ہے تو ساری دنیا بھی کہے تو غلط ہے۔ حضرات، یہ میرا ہاتھ ہے، دعویٰ ہے کہ اس میں 5 انگلیاں، 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا ہے۔ اگر کوئی گننا چاہے تو بسم اللہ دیکھے، یہ پاؤں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ معیار کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ کوئی ہماری وہ آموں کی پیک کی ہوئی منڈی کی پیٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر بڑے خوبصورت لگا دیے گئے اور نیچے ہلکے پھلکے۔ یہ کتاب اللہ ہے، لوح محفوظ سے اتری ہے، رب کا کلام ہے، جس کا ایک ایک بول جو ہے اس کا تول پورا ہے، کمی بیشی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں۔ میں اللہ کی کتاب سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والی آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے بارے میں کسی دنیا کی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ کون کیا کہتا ہے اسے چھوڑ دیں، یہ سیکھیں، سمجھیں اور پرکھیں۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے جب کسی سب سے بہترین استاذ کو ڈھونڈنا چاہا اور اسے لسٹ کی ٹاپ پہ رکھنا چاہا تو ایک ہی نام پوری دنیا میں آیا ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دنیا کے 100 نامور انسان، یہ کتاب کسی مسلمان نے نہیں لکھی، ایک کافر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر میرے محبوب نے 23 سال پڑھایا ہے، لگاتار پڑھایا ہے، اور 23 سالوں میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ داخلے ہوئے ہیں، اور ان میں سے پاس صرف 4 ہوئے ہیں، تو کوئی تو میرٹ ہوگا نا۔ لائیے بہاول پور میں، بہاول نگر میں، حاصل پور میں، یزمان میں، چشتیاں میں، قرب و جوار میں ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی ایسی دکھائیے کہ پرنسپل نامی گرامی ہو، نظام تعلیم زبردست ہو، انداز با کمال ہو، اور پھر ہر سال حالت یہ ہو کہ داخلہ 1.25 لاکھ کا ہو، پاس صرف 4 ہوں، تو اس ٹیچر کو کون رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ آج میں پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھ رہا ہوں، کالجز میں دیکھ رہا ہوں، انسٹیٹیوٹس میں دیکھ رہا ہوں، اکیڈمیز میں دیکھ رہا ہوں، جناب یہ ٹیچر ہیں ہمارے 100% رزلٹ ہے، ان کا 100% رزلٹ ہے جناب، ماشاءاللہ ان کا بورڈ سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے، ان کا یونیورسٹی سے بھی زیادہ ابو یونیورسٹی ہے۔ رب نے کیسا معلم بنایا ہے محبوب کو کہ جن سے بہتر کوئی معلم ہے ہی نہیں، جو خیر الانام بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کی ڈگریاں اللہ نے ان کو وہ اعزاز سے نوازا ہے، مگر جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں ان کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ باقی سب فارغ اور 4 رہ گئے۔ پتہ کر لیں کہ اس یونیورسٹی کے خلاف کہیں پراپوگنڈا تو نہیں ہے جسے صوفہ کہتے ہیں، چلتا ہے دنیا میں، لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن آئیے میں محبوب علیہ السلام کے بارے میں اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے سے مراد جب میری ہے تو دنیا میں اہل السنہ والجماعہ کے جتنے گروہ ہیں، اہل الحدیث کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کو جو مرضی کسی نے نام دیا ہے، یہ ان کا اتفاقی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ قرآن مجید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سیرت اور حدیث کی بنیاد پہ ہے۔ کیا ہے وہ فیصلہ؟ کہ جس صحابی نے، جس شخص نے، مرد اور عورت نے حالت ایمان میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آئی، سب سے لمبا ٹائم گزارا یا تھوڑا سا وقت گزارا، یہ ساری دنیا کے جتنے بڑے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین اور مفسرین ہیں، فقہا، اور جتنے بڑے بڑے اتقیاء ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، یہ سارے مل جائیں احد پہاڑ جتنا ہر ایک بندہ سونا بانٹنے لگے، اور میرے نبی کا یہ یار جو ایک پل کے لیے آیا اور ملاقات کر گیا اور میرے محبوب نے ایمان کی حالت میں قبول کر لیا، یہ بندہ صرف اتنے ایک چلو بھر کے جو کو ہاتھ لگا کے دنیا میں بانٹ دے، احد پہاڑ کے برابر جو 8 کلومیٹر وائے میں پتہ نہیں اوپر کتنا ہے اور نیچے کتنا ہے، اتنا سونا بھی بانٹے تو پھر بھی میرے نبی کے اس یار کے اوپر رب اتنا راضی ہے، کردار اتنا باوقار ہے، عزت آبرو اور ناموس اتنی زیادہ ہے، تحریک کا یہ ابتدائی ساتھی رب اس کے اوپر جو ہے گریڈ اتنا بڑا دیا ہے، ساری دنیا کے ایک ایک فرد کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اس کی ایک چلو یا ایک لپ یا ایک بک اتنا دیا ہوا جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا اجر ثواب زیادہ ہے کیونکہ اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی تیاری اس کے مقابلے کو کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ موقف ہے ہمارا، ذہن میں پہلے رکھ لیں۔ دوسری گزارش، میرے محبوب کے ساتھ سب سے لمبا ٹائم جس صحابی نے تربیت میں، علم میں، معرفت میں، ایمان میں، یقین میں، سفر میں، حضر میں، گھر بار میں گزارا ہے، اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے سیدہ خدیجہ کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں 10 سال ٹائم ملا میرے محبوب کے ساتھ، 40 سے لے کے 50 تک، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے ساتھ
جتنی نبوت کی زندگی ہے اور ٹائم ہے یہ سارا صدیق اکبر محبوب کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ سب سے لمبا ٹائم گزارنے والے صحابی ہیں. اور سب سے کم ٹائم، اشارہ کر دیتا ہوں، کئی صحابہ ہیں، ان میں سے ایک مجلس سجی ہوئی ہے اور محبوب کے پاس آئے، اپنی اونٹنی کو پیچھے باندھا، آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹے موٹے کچھ کام اور وظیفے بتا دیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. موٹے موٹے کام. آپ نے اسلام کے معمولات زندگی کے اندر رہتے ہوئے دین کے پہلو بتائے. آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ اس نے سن کے پتہ کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اٹھ کے جب چلنے لگا تو محبوب نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے. ابھی عمل کی باری نہیں آئی، صرف سوچ بدلی ہے، عقیدہ لیا ہے، ارادہ بنایا ہے، یقین کامل ہے، نیت پہ اساس رکھی ہے، اونٹنی کو کھولا ہے، سوار ہو کے چلنے لگا ہے. اونٹنی بدکی ہے، گرے ہیں اور من کا ٹوٹا ہے، گردن کے ٹوٹنے کے ساتھ موت واقع ہو گئی ہے. اتنا سا ٹائم ملا ہے میرے محبوب کے ساتھ صحبت کا، یارانے کا، تعلیم کا، تربیت کا. ہم اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا موقف ہے. صدیق اکبر کی لمبی ترین رفاقت، محبت اور صحبت، اور اس صحابی کا یہ معمولی سا وقفہ اور تھوڑا سا ٹائم، یہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے ہاں مغفور بھی ہیں، مرحوم بھی ہیں، جنتی بھی ہیں. رب ان سے راضی ہے. اے آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں، تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ رب ان سے راضی ہے. جگ راضی نہ ہوا تو کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہیں. میں تھوڑے سے مناظر دکھانا چاہتا ہوں ان کی تربیت کیسے ہوئی تھی. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. 22واں پارہ گھر میں جا کے کھولیے گا، جسے لوگ آیت تطہیر کہتے ہیں. یہ 22ویں پارے کا پہلا پیج اور 21ویں پارے کا آخری پیج. اس کو ذرا پڑھیے گا ایمان سے. یہ آیات اتری ہیں تو میرے نبی کے گھر کے لیے، امہات المومنین کے لیے. اور جو آیت تطہیر جسے کہا جاتا ہے، یہ اتری ہی مومنوں کی ماؤں کے لیے ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں. اور گھروں میں رہنے کا حکم ان کو دین کی دعوت اور دنیا اور آخرت کے اندر انتخاب اور چوائس کیا لینا ہے کیا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چننے والیاں یہ. اور انہی کو کہا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی حدیث کی تلاوت جاری رکھیے. اب اس کے بعد یہ اہل بیت کا ذکر ہے اور متصل بعد میرے نبی کے یاروں کا، اصحاب کا، مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے. اسے آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور، میں یاد کروا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات. لوگوں سنو، میرے پیغمبر کے جتنے بھی یار، میرے پیغمبر کے جتنے بھی ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے اصحاب ہیں، صحابیات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہویں، ان کی مائیں ہیں، ان کے 60 رشتوں میں پروئی ہوئی یہ خواتین ہیں یا مرد ہیں. ان المسلمین والمسلمات، ان کا پہلا درجہ، پہلا مقام، پہلا رتبہ، پہلی شان، پہلی عزت، پہلی آبرو اور ان کی اساسی ڈگری یہ ہے، ساری دنیا جو مرضی کہے، میرا آسمان بول رہا ہے، عرش بری بول رہا ہے، لوح محفوظ بول رہی ہے، لوگو جبریل امین بول رہا ہے، میری وحی بول رہی ہے، زمین پہ اتر رہی ہے، قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہے، کر میں رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ان المسلمین والمسلمات، یہ سب کے سب مسلمان اور ان کی گھروں والیاں جو ہیں، ان کی عورتیں، ان کی خواتین، میں رب کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمات ہیں. حضرات کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اور جب لفظ مسلم بولا جائے، جیسے آپ یہ گلدستہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کئی پھول ہیں، ان پھولوں میں آرٹیفیشل ہیں، لیکن جب رب کہے سب جینون، سب اصل، سب حقیقی،
سب اساسی ان المسلمین والمسلمات، 5 پریکٹیکل عملی طور پہ اس جملے نے، اس کلمے نے، ان الفاظ نے میرے نبی کے یاروں میں، میرے اصحاب میں ثابت کر دیے۔ اہل السنہ والجماعہ کا کوئی بزرگ ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جب بھی قرآن کھولے گا، 22واں پارہ کھلے گا، انگلی رکھے گا، زبان ہلے گی، عقیدہ بولے گا، عرش بری کی بات اہل زمین کریں گے۔ ان المسلمین والمسلمات، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری روئے زمین کی قبریں ڈھونڈ لو، مزاریں ڈھونڈ لو، چپے چپے پہ چلے جاؤ، پوری کائنات میں ایک بھی ذرہ ایسا گواہ نہیں ملے گا کہ میرے نبی کے یاروں کی جب تربیت ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کسی بھی صحابی نے یا صحابیہ نے اپنی یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے در پہ، قبر پہ، ڈھیری پہ، آستانے پہ یا آشیانے پہ رکھی ہو، ممکن ہی نہیں۔ ان المسلمین، اسلام میں سب سے پہلی چیز، پہلا رکن کلمہ شہادت، شہادتین، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ گردنیں کٹ تو گئی، سولی پہ چڑھ تو گئی، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے، لاشوں کے مسلے ہو گئے، مگر ایک بھی مثال ایسی نہیں ملی کہ گردن جھکائی ہو، جب عیسائی کی ہو۔ سیدنا حرام ابن ملحان ہیں، میرے نبی کے تیار کردہ قاری ہیں، آپ کی تربیت میں پلے ہیں، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہاں تو کوئی بیوی کے کہنے پہ سر جھکا دیتا ہے، کوئی بہو کے کہنے پہ، کوئی ماں کے کہنے کے، کوئی باپ کے کہنے پہ۔ حضرات نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، 69 لاشیں گرا دیے گئے ہیں۔ اور پھر میرے نبی کی تربیت میں صفہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ان المسلمین والمسلمات، جن کی گواہی آسمان سے ملی تھی، کہا حرام ابن ملحان تو ساڑھے یاردہ پتر ہیں، ایک دفعہ صرف لات منات عزا حبل یا 360 چو کسے دا نام لے کے کہہ دے تیری جے تو تینوں چھڑ دواں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ ادھر آ اے ظالم، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، جو تم سے ہوتا ہے کر کے دیکھو۔ یہاں تو ایک اونٹ کے سامنے دوسرا نہر کر دیا جائے، ایک ویڑے کے سامنے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے، ایک بکرے کے سامنے دوسرے پہ تکبیر رکھ دی جائے تو اس کا خون خشک ہونے لگتا ہے، میں مر جاتی ہے۔ 69 لاشیں، مگر میرے نبی کے یاروں کا اسلام کیسا ہے؟ کہا جو کرنا ہے کر، رب سے بے وفائی نہیں، اسے کہتے ہیں صحابی، یہ ہوتا ہے یار، ایسی ہے تیاری۔ لگا تیر، منہ سے کیا نکلا تھا؟ ہائے کوئی ماتم، بلکہ بولا تھا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم تم سارے کے سارے ہار گئے، تمہارے 360 ہار گئے، ہمارے 70 لاشیں گر کے بھی ہماری ہار نہیں ہوئی۔ ہم کعبہ کے اصلی رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں جیت ہماری۔ یہ ہے اسلام۔ ان المسلمین والمسلمات، ساری دنیا مل کے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کرے، درود پڑے، انگوٹھے چومے، جو مرضی کرتی پھرے۔ دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن دعوے پہ دلیل 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی نے میرے محبوب سے بے وفائی کا نہیں سوچا۔ آسمان کی گواہی۔ ایک مثال لیجئے، مثالیں دے کے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہے، بات سمجھ آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو چھوڑ جائیے گا۔ یہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ چڑھانے سے پہلے یاروں نے پھر سمجھایا ہے کہ یار دیکھ، تیرے ساتھ تعلق ہے، یارانہ ہے، تیرے خاندان اور فیملی کے ساتھ بھی ہماری جان پہچان ہے، کدھر جا رہا ہے، کس کی خاطر سولی پہ چڑھ رہا ہے؟ ایک کام کر، سولی پہ چڑھنے سے پہلے سن، تیری گردن کا منکا ٹوٹے گا، گردن لمبی ہو جائے گی، دھڑ کا وزن پڑے گا، جب رسہ ڈلے گا چہرے کا رنگ کالا ہو جائے گا، آنکھیں باہر نکل آئیں گی، اور معلوم نہیں کدھر گرے گا، کیا بنے گا تیرا، پرندے نوچ جائیں گے۔ ایک کام کر، چھوڑ دیتے ہیں،
کہہ دے کہ کاش میری جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، محمد رسول اللہ کہنا بڑا ایزی ہے، مگر جب حالات میں پھنسے ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا، چھوٹی سی آزمائش آئی داڑھی منڈوا دی، چھوٹا سا مسئلہ بنا کلمہ چھوڑ دیا، معمولی سی پرابلم آئی نماز چھوڑ دی، معمولی سی بات بنی دین چھوڑ دیا، رنگ نسل شکل جو ہے معاملات میں آئے آڑے، انہوں نے دین کلمہ نبی کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. کہا سنو، کہا اے لوگو تم کہتے ہو کہ میری جگہ میرے محبوب ہوتے، کلمہ پڑھنے کے بعد میری جفا کہتے ہو، سنو میری وفا. میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے پیمبر کو کانٹا بھی چبھے. میری جگہ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. یہ میں پریکٹیکل دکھا رہا ہوں، یہ سولی کے پھندے پہ دکھا رہا ہوں. یہ جناب خبیب ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں سنو، لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی. مارو، سولی پہ چڑھاؤ، گردن ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، آنکھیں باہر آتی ہیں تو آئیں، رنگ کالا ہوتا ہے تو ہو، میں دائیں گروں یا بائیں یا اونگے منہ گروں، میں کس کروٹ گرتا ہوں. اگر پیغمبر کی وفا پہ اور کلمہ توحید پہ موت آتی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری موت کے بعد میرے وجود کی حالت کیا ہوگی. یہ تھی وفا. ان المسلمین والمسلمات. یہ کون تھے؟ اصحاب. آج دودھ پینے والا مجنو بولے بڑا آسان ہے، لیکن انہوں نے پریکٹیکل کے ذریعے عمل کے ذریعے سب کچھ کر کے دکھایا. ان المسلمین والمسلمات. دوسری چیز اس جملے میں ہے نماز. نماز. یزمان والوں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے. میرے نبی کے یار نماز صرف ویسے پڑھتے تھے جیسے محبوب پڑھتے تھے. کتب احادیث میں سارے مدارس کے اندر یہ روایت موجود ہے. کچھ لوگ دین پڑھنے کے لیے آئے، صرف 18 دن پڑھا اور میرے محبوب کو کہنے لگے کہ آقا ہم نے واپس جانا ہے، گھر والے یاد آ رہے ہیں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. ہم ایک سیمیسٹر چھوڑ دینا تو یونیورسٹی ڈگری نہیں دیتی. تیرے کریڈٹ آرز پورے نہیں ہیں، تیرا یہ پورا نہیں، تو نے پڑھا نہیں ہے، تیرا جو ہے وہ فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں سبجیکٹ نہیں پڑھا، ڈگری نہیں ملے گی، سند نہیں ملے گی، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. 100 چکر لگتے ہیں، عمر بیت جاتی ہے، نہیں ماننے کو تیار ہوتے. صرف 18 دن پڑھا. پڑھانے پر اعتماد، اور معلم ہو تو ایسے، استاذ ہوں تو ایسے دل سے دل جلائے اور بٹھایا اور کہا کہ سنو چلے جاؤ، تمہیں چھٹی ہے، ڈگری مل رہی ہے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے، جہاں بھی جاؤ. اپنے علاقے میں میرے محبوب نے موٹی موٹی 2-4 نصیحتیں کی، ان میں سے مشہور زمانہ یہ نصیحت تھی ان المسلمین والمسلمات. مسلمان مرد عورت ہوتا ہی وہ ہے جس کی نماز وہ ہو. کون سی؟ کہا سلو کما رأیتمونی اصلی. میرے صحابہ اپنے اپنے علاقے میں جا کے خود کو امام بنا کے اپنی اپنی جو ہے امامت چلا کے اپنے اپنے طریقے اور انداز نہیں، بلکہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اور انہوں نے ویسے پڑھ کے دکھائی اور الحمدللہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں. وہ میرے پیمبر کی نماز کا پریکٹیکل، وہ قیام، وہ رکوع، وہ سب کچھ میرے اصحاب کا کل بھی وہ تھا اور آج بھی وہ ہے. ایک مثال یہاں بھی دینا چاہتا ہوں. میرے محبوب پہ آسمان سے وحی میں نیت تو اتری، انما الاعمال بالنیات، صحیح البخاری کی پہلی حدیث. نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن اس نیت کا پریکٹیکل میرے آقا نے کیسے کیا؟ عمرہ ہے تو لفظ ملے لبیک اللہم عمرہ، حج کے لیے گئے تو لبیک اللہم حجن ملے ہمیں جملے. آپ نے حج قران کیا، لبیک اللہم عمرۃ وحجہ لفظ ملے. جہاں جو ملا ہم نے بولا. لیکن پیمبر علیہ السلام کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ نے ان المسلمین والمسلمات نے 8 ذوالحجہ کو ظہر پڑھی ہے. کہاں؟ مینا میں. عصر پڑھی ہے مینا میں. مغرب پڑھی ہے 9 ذوالحجہ کی رات ہے مینا میں. عشاء پڑھی ہے مینا میں. فجر پڑھی ہے مینا میں.
زور اثر جو ہے وہ 9 تاریخ کی آپ کے ساتھ عرفات سے پہلے وادی نمرہ میں پڑھی حضرات، پھر جو ہے مغرب اور عشاء میرے محبوب کے ساتھ مزدلفہ میں پڑھی، فجر بھی 10 کی مزدلفہ میں پڑھی، اس کے بعد باقی نمازیں بھی یہ 1.25 لاکھ صحابہ پڑھتے رہے۔ کسی ایک بھی صحابی نے میرے محبوب سے یہ لفظ نقل نہیں کیے کہ میں رکعتین 3 رکعات یا 4 رکعات میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر رہا ہوں 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ باتیں کر کے منہ طرف قبلہ شریف کے، ایسے جملے کسی ایک بھی صحابی نے، کسی ایک بھی صحابیہ نے نقل نہیں کیے۔ اللہ کا شکر ہے یہ الفاظ اور یہ جملے میرے پیغمبر کے کسی بھی صحابی نے کانوں سے سنے نہیں، جب سنے نہیں منہ سے بیان نہیں کیے، ادا نہیں کیے، فجریں ہوتی رہی، زوریں ہوتی رہی، عصر مغرب عشاء ہوتی رہی، مگر ان لفظوں سے کسی بھی صحابی نے نیت نہیں کری۔ صحابہ سے تابعین نے نہیں سنا، انہوں نے نہیں کری ہے، تابعین سے تبع تابعین نے نہیں سنا، ان سے بھی کسی صحیح سند کے ساتھ یہ جملے نہیں ملے۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ اگر کہیں یہ جملے ملیں تو مجھے خبر دیجئے گا، ائمہ اربعہ سے ہی مل جائیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے کتاب و سنت کے ساتھ دلیل ہے ہماری، وہ خود بھی کتاب و سنت کو دلیل ماننے والے۔ کسی ایک امام ائمہ اربعہ میں سے جو مروجہ الفاظ یزمان میں بہاولپور میں ادا کیے جاتے ہیں مل جائیں تو لے آنا، ہم اگلی نماز سے شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ہمارے پاس دلیل کتاب و سنت نہیں مل سکے، کئی سال بیت گئے۔ ایک میرے بھائی کو اللہ جزا دے، اس نے بات اور واضح کر دی۔ پچھلے دنوں ایک کلپ تیار کروایا امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کہتے تھے، لیکن افسوس دعویٰ کیا تھا، بات کیا تھی کہ جن لفظوں سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نیت کرتے ہو وہ لفظ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل سے ہی ثابت کر دیتے، نہیں ثابت ہو سکے۔ ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوئیں، لیکن ہم زیادہ دائیں بائیں نہیں گھوما کرتے۔ مجھے اپنے موضوع پہ رہ کے بات کرنی ہے کہ میرے نبی کے یاروں کا پیار، ان کی نماز، ان کی نیت، ان کے قیام، ان کے رکوع، ان کے سجود، اور لوگوں ان کے تشہد، ان کی ایک ایک ہلنے والی یہ انگلی کی ادا جیسے میرے پیغمبر کی تھی، رب نے اسے تسلیم کیا ہے ان المسلمین والمسلمات، ویسے ان ہستیوں کی ان اداؤں کو بھی رب نے اسی آیت میں پرو کے رکھ دیا۔ تیسری چیز اسلام میں زکوٰۃ ہے۔ ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، روئے زمین پہ ڈھونڈیے، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہو۔ چوتھی چیز اسلام میں روزہ۔ ان اصحاب کی مثال ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو رات بڑی ہے، جانتا ہوں کہ ٹائم 12 کے بعد اوپر جا چکا ہے، 1 سے بھی اوپر جا چکا ہے، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دوستوں کی ترتیب تھی، انہوں نے ٹائم اسی وقت رکھا۔ میں بہت کچھ آج کہنا چاہتا تھا کہ کچھ لے کے جاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، تربیت اور نصاب میں شامل کرو، انہیں پتا ہو میرے نبی کے یار گالیوں کے مستحق ہیں یا وہ سلام عقیدت کے، محبتوں کے، پیار کے، عظمت کے اور عزت اور آبرو اور ناموس کے، اس کے لائق ہیں۔ لوگوں سنیے، آج ہر بندہ جدہ روزہ دا نا سن کے پیتا پانی ہو جاندہ، تسی پھر دیو زیادہ تر دیندار لوگاں نال انہاں مجلساں چ شاید جلسیاں چ، میری رات دینداروں کے ساتھ اور دن دنیا داروں کے ساتھ گزرتی ہے۔ جدو نا لئی دا نا روزے دا، میرے پورے کلب میں دوستانوں کیا پاجی روزہ، میرے گردیاں دا مسئلہ، دوسرا میں 5 منٹ نہیں میرے بول سک جاندے نا، یار میرے کو لیکچر نہیں دے ہوندا، میرا مسئلہ ہے۔
تو اتنی جلدی گھبرا گیا, تجھے ذرا ملاقات کرواؤں. ان المسلمین والمسلمات, کن کے خلاف بول رہا ہے؟ جس نے آج کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا. یہ میرے بھائیوں وہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ آپ کو دکھائے. مکہ جاؤ, حجاز میں جاؤ, مکہ سے آگے 30 کلومیٹر عصفان پہ آئیے, اس مقام پہ ذرا دائیں بائیں پتھروں کو دیکھیے. سورج کی دھوپ میں بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے پگھل پگھل کے کھنگر بن کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے روڑے, اور جو ہے وہ کیفیت ہو گئی ان کی کہ ہررا جو منظر ہے کنکریوں کا وہ دے رہا ہے. اور یہ صحابہ وہاں ہیں جہاں ٹمپریچر کی نوٹ کرنے والے آلے, اللہ اکبر, وہ بھی جواب دیتے ہیں. مگر یہاں روزہ رکھ کے ہیں, روزہ رکھ کے. سفر لمبا ہے, کہاں مدینے سے چلے ہیں, آگے مکہ ہے, 420 کلومیٹر کا آج موٹر وے کا راستہ ہے, وہ پیدل مگر رمضان, اور روزہ رکھا ہوا شدید ترین دن. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دودھ کو ابالنا ہو تو آگ نہیں جلاتے, مگے چ دودھ لے کے نا مٹکے وچ ایک پتھر رکھ دو تو دودھ ابل جاتا ہے. یہ دن تھا, اصحاب نے روزے رکھے ہوئے, میرے محبوب نے اعلان کروا دیا ہم سفر میں جو بے ہوشیاں ہو رہی ہیں, جو حالت ہو رہی ہے, روزہ افطار کر دیا جائے. ہندے اسی تے چھالا مار کے سب تو پہلے پانی پینا سے, لیکن ادھر کوئی روزہ نہیں کھول رہا, کوئی روزہ نہیں کھول رہا. محبوب وہ دیکھیے تھوڑا سا دن رہ گیا ہے, جہاں اتنا گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا. گرمی ہے تو کیا ہوا, یہ شیر دل نوجوان ان المسلمین والمسلمات, یہ ٹائٹل اور اعزاز تو دیکھیے. میرے پیغمبر نے جب تک خود پانی منگوا کے نہیں پیا, ان لوگوں نے روزہ نہیں کھولا. یہ ہیں اصحاب, یہ ہیں یاریاں. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے, تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. اور رمضان میں سگریٹ لگا کے, بھنگ چرس پی کر کے پھر وہ بولے ان کے خلاف, تو پھر سبحان اللہ ہی کہنا بنتی ہے, دعائی بنتی ہے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. ان المسلمین والمسلمات میں لوگوں, پانچویں چیز ہے حج. ایتھو جڈا مرضی پیڑا بندہ جا کے حج کر آوے نا, سارے گلاں چھار پا کے مبارکہ دیندے نے, حاجی صاحب اللہ نے تو انہوں نے نویں سر پھر بچے آنگوں بے گناہ کر کے واپس بھیجے ہے. تے کیا بات ہے, کوئی متھا چومدا ہے, کوئی منہ چومدا ہے, کوئی ہاتھ چومدا ہے, کوئی کچھ کوئی گلے لگتا ہے کہ یار اے حجر اسود نو چوم کے آیا ہے, یہ جو ہے حتیم کے گرد گھوم کے آیا ہے, طواف کر کے آیا ہے, صفا مروہ کی سعی کر کے آیا ہے. لوگ ساری زندگی نام ڈال دیتے ہیں حاجی صاحب, اصل نہ ہی لوگ بھول جاندے ہیں. تے اے بیچارے دی حالت کی ہے حج کر کے. بابا جی نے کہا ہے کہ حج بھی کیتی جاندہ ہے تے لہو بھی پیتی جاندہ ہے, حج بھی کیتی جاندہ ہے تے لہو بھی پیتی جاندہ ہے. میرے شہر چنا ایک حاجی صاحب حج تے جان لگے, تے نال ہی سامنے کریانے والا سی, تے انہیں جاندیاں نو کہا حاجی صاحب اینے پیسے پورا ٹبر چلے ہو, تے یار میرا تھوڑا جا دھار ہے وہ بھی لا جو. کہنے لگے مر نہیں چلے, واپس مڑنا ہے, نس نہیں چلے, آ لین دے تیرا دھار بھی لا داں گے. خیر چپ کر گیا. واپسی پہ جب آئے نا لاہور ایئرپورٹ سے, وہاں سے بس اور گاڑی میں, تو سامنے خالی میدان تھا, وہاں رکا. حاجی صاحب اتر کے سب سے پہلے کریانے والی دکان پہ, سلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب گلے لگو, پیار محبت, کھاتا کاٹ. بڑا خوش کریانے والا کہ یار سنیا سی بندہ حج کرے تے واقعی دل بدل جاندے نے. اللہ نے کیسا دل بدلیا, جاندیا میں منگن ڈیا سا تے نہیں سی دین دے, آؤندیاں ہالے دعا سلام بہور کم بھی کوئی نہیں کیتا. کھاتا کٹ کہنے لگے جا صاحب جاؤ آرام کرو, چاہ پانی پی کے ریسٹ کر کے, کوئی نہیں کر لیں گے بھی. اور تو کھاتا کٹ, انہیں کھول کے تگے رکھیا. پینسل کی تھی ایلو جی, کہندہ ایلا پینسل پھاڑے تو میرے نام دے اگے نا حاجی لکھ دے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. اوے دلان دے پھٹ تو سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو, دل دے پاک پوتر حجرے کیوں پری پلیتی جاندے ہو, نفساں تے چھری تے پھیری نا دمبئی کیتی جاندے ہو. اوے کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو. کچھ مینوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو.
پھر بھی کہنے ہیں جی حاجی صاحب بلے بلے کیا بات ہے جی مکے مدینے تو آیا وہ سونےوں پتہ کر ان المسلمین والمسلمات جنہاں نے میرے سونے دے نال لبیک اللہم لبیک آکھیا سی تو جنہاں نے کھلو کہ اللہم اشہد 1.25 لاکھ صحابہ نے انگلیاں اٹھا کے گواہی دی تھی اور پھر مصطفیٰ نے کہا تھا عرش بری کے مالک گواہ بن جائے اہل زمین کی گواہی پہ جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے نبھا دیا جو میں نے سکھانا تھا وہ میں نے سکھا دیا ہے سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں میرے نبی کے سارے صحابہ اور صحابیات کا پہلا ٹائٹل جو آسمان سے اترا ہے وہ اسلام کے 5 ارکان کی تصدیق من جانب اللہ ہے ایتھے کوئی بے روزگار مننے تو پاویں نہ مننے بے نماز جو مرضی بولے اسی سن لینا تے من لینا ہے جنہیں کدی عمرہ حج کر کے نہیں ویکھیا استنجا نہیں کر کے ویکھیا جنہیں کدی منہ دے وچ لاچی بھی نہیں رکھ کے ویکھی بدبودار چیزاں چ گزارا ہون ڈیا ہے وہ بھی اٹھ کے جدوں بولدا ہے تے اسی کہنے ہیں جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے پر نہیں تیرے نبی کے یاروں کے بارے میں رحمان کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور آج تیرے جہان کا انسان کچھ اور کہہ رہا ہے تو فرق کر تو کس کے ساتھ ہے دوسری گواہی والمومنین والمومنات حافظانو آیت یاد ہے مزہ تا ہے نا کہ انگلیاں دی پوریاں تے لکھ لو ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات اے لفظ بول کے نا اللہ نے 6 گواہیاں انہاں دیاں دے دیتی ہیں کون سی جب بھی مشکل آئی کوئی صحابی نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہی نہیں انتو من باللہ وملائکتہ ان کے بھی کندھوں پہ کرامن کاتبین تیرے میرے کندھوں پہ بھی کرامن کاتبین کسی بھی صحابی نے اپنی ڈائری غلط نہیں لکھوائی چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی چھوٹی سی بھی تب بھی محبوب کے پاس آ کے اصلاح کروا لی آپ بڑے بڑے کام کر کے بھی کہنے کو نہیں یار ایڈا تو چل دئی ہے نا آؤ مثال دوں اس پری مجلس سے بیٹھے مسلمان ہی بیٹھے ہیں نا تسی بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا ایمان نال شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اگر میں کہاں نا کہ کوئی بندہ ہاتھ چوک کے دسے پی جنہیں زندگی چ کدی گال نہیں کڈی تو میرے خیال ہاتھ اٹھن دے قابل نہیں میرے نبی کے پاس ایک یار آئے والمومنین والمومنات کی مثال لیجئے کہ محبوب مجھے کوئی درس کوئی لیکچر دیجئے کوئی نصیحت وصیت فرمائیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو درس دوں گا آپ نے کہا لا تسبن احدا کسی کو کبھی گالی نہیں دینی اس صحابی کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے پوری زندگی مرتے دم تلک اس صحابی نے نبی کے یار نے اس مدرسے سے تیار ہوئے پڑے ہوئے نے پھر انسان کو گالی دینا تو درکنار اس نے کبھی کسی اونٹ بکری یا کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی ہے ایمان ہو تو ایسا پیار ہو تو ایسا صحبت ہو تو ایسی وقار ہو تو ایسا معیار ہو تو ایسا ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے انہیں کرامن کاتبین ملائکہ کا پتہ حضرات ایمان کی تیسری شک کیا ہے کتبہی جیڑا بندہ آج قرآن مجید نو سمجھ کے پڑھ کے آیا ہے جب میں کمانا ہاتھ چکو تو میرے خیالے بھی تھوڑے جائی ہونے نے یہ وہ لوگ تھے جو میرے نبی کے دیے ہوئے نصاب کو قرآن کو توجہ سے سنتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے دل میں جگہ دیتے تھے دماغ میں جگہ دیتے تھے پھر اس کو جا کے لکھ لیتے تھے لکھ کے جو ہے وہ اس کو ٹھکری پہ یا کسی جو ہے وہ پتھر پہ یا کسی لکھنے والی جو اس وقت چیزیں میسر تھی پھر ان کو گھڑے میں ڈال دیتے تھے اور دنیا کہہ رہی تھی ایک گھڑے چپائیاں یا ٹھکریاں کل نو کی کرن گیاں لیکن دنیا نے دیکھا کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا وہ فارس وہ روم ان کی تہذیبیں کہاں گئی وہ مدینے اور مکے کی کچے گھڑے کی تہذیب نے پوری دنیا میں آج آپ کو یہاں بھی اس ڈیرے پہ بھی دکھا دیا کہ وہ تہذیب زندہ ہے وہ قائم ہے وہ دائم ہے نصاب قرآن ہے اور والرسل ہی جو پیمبر نے کہہ دیا وہ حرف اخیر ہے حدیث پر یقین ہے قول مصطفیٰ فائنل ہے اس کے بعد کوئی رشتہ عزیز نہیں ہے یہ سیدنا ابن عمر ہیں محبوب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اصل مسجد نبوی کے پاس لائے ہیں سامنے والی جو بقیع کی والی دیوار ہے نا اس کے پاس کھڑے ہو کے 3 گیٹ ہیں پہلا ہے
باب بکی، دوسرا ہے باب جبریل، اور تیسرا ہے باب نساء۔ آج بھی اس کا یہی نام ہے۔ آقا نے وہاں کھڑے ہو کے نا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابن عمر تیرا کیا مشورہ ہے اگر ہم یہ والا دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ مشورہ، حکم نہیں دیا، کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا حکم۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پھر جتنی مرضی کوئی مجبوری تھی اس دروازے میں قدم نہیں رکھا، کیونکہ محبوب نے کہا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہے، میں مرد ہوں، میرا یہاں قدم رکھنا بنتا نہیں ہے۔ اوے امت کے جوان، میرے نبی کے یار، یہ تلامذہ، یہ شاگرد، یہ صفا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، وہ اس استاذ کے پڑھائے اور سکھائے ہوئے، آج تو اور میں بھی جوانی رکھتے ہیں۔ کھلن والے نے نا سکول کالج تے ماشاءاللہ موٹر سائیکلاں تے بائکاں تے ہیوی بائکاں تے گڈیاں دے اج دے نوجوان دیاں ریساں تے ماشاءاللہ اپنی جدوں پیچھے بیٹھی ہوندی ہے، میں ایڈا شریف بندہ کوئی نہیں ویکھیا پورے یزمان چ۔ اپنی بہن پیچھے بیٹھی ہو، بیٹی بیٹھی ہو، ریس ساتھ تے ٹھلے جے تے بڑا پولا جیا تے سائیڈ تے ہو کے تے جے کتے سلام لے بھی لئیے نا، اشارہ بھی کر لئیے تے انہیں جواب پھر بھی نہیں دینا۔ تے بیٹی نو لا کے یا بہن نو لا کے جدو گڈی گھماوندا نا ذرا پیراں تے ادوں ویکھن والا ہوندا تے پیچھے لکھیا ہوندا۔ سمجھ گئے ہو نا؟ لیکن ادھر ساری زندگی اس دروازے میں قدم بھی نہیں رکھا، چوکوں پہ کھڑے ہو کے، چراہوں پہ کھڑے ہو کے، گیٹوں پہ کھڑے ہو کے، اور شادی شدہ عورتیں آگے موٹر سائیکل پہ، دو بچے بیٹھے پیچھے باپ بیٹھا، پھر بیچ میں بچہ، پھر بیوی کی جو ہے وہ گود میں بچہ، پھر پچھو ریساں دے دے کے لتاں لے پاسوں لگا کے جب تک گھر نہ چھڈ کے آوے ڈیوٹی پوری نہیں ہوندی، برے سے آبا سن۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، میرے نبی نے جو حدیث بیان کر دی، اتنا سنبھالا کہ آج پوری دنیا میں وہ ذخیرہ حدیث اگر اس کی سند میں سے صحابی نکال دے تو حدیث نہیں رہتی، قرآن نہیں رہتا، سند ہے یہ صحابہ، ایمان کی سند، اسلام کی سند۔ میں آیا بڑے تگڑے سفیدے نا تہاڈی نہر تے چنگے موٹے موڈے ماشاءاللہ رج پانی پیندے، کہندے ہو نا بھائی نہر تا فیض ہے تے دسن میں ڈیا دسدا نا۔ سویرے اداں کریا جے سارے جانے رل کے انہاں دیاں تھلوں نا صرف جڑاں لا دیا جے، جڑاں کڈوا دو تے پھر میں ویکھاں کداں کھلوندے نے۔ وہ جس بھی دین کے عمل میں سے صحابی کو فارغ کرے گا نا، اللہ کی قسم تیرے اس عمل کی سند فارغ، درخت فارغ، تنا فارغ، شاخیں فارغ، پھل فارغ، پھول فارغ، نتیجہ فارغ۔ یہ بنیاد ہیں، یہ اساس ہیں۔ قرآن اترا مصطفیٰ کے دل پہ تھا، پڑھا زبان مصطفیٰ نے تھا۔ اسلام اور ایمان کے یہ 5 اور 6 11 رکن، اس کو یاد صحابہ نے کیا تھا، لکھا صحابہ نے تھا، کتابت انہوں نے کی تھی، عملی پریکٹیکلی زندگی میں لا کر کے پیش انہوں نے کیا تھا۔ وَكُتُبِهِ وَالرُّسُلِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کسے مولوی نو کہے کہ ویکھیا جے کسے ذاکر تھوڑا جا نا پیار نہ لے میں صدقے انہوں انہاں کہ کیا جے یار تینوں قبر یاد نہیں، تینوں موت نہیں آنی، کی بولنا ہے؟ اللہ دی قسم تو برابر کر کے نہ رکھ دے تو مینوں کیا جے تے ہے کی کچھ بھی نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، روم بھی گھبرا رہا ہے، فارس بھی کانپ رہا ہے، ان کی جینون ٹانگیں کانپتی تھی، جینون ٹانگیں۔ تے پتہ انگوٹھی تے کی لکھیا سی اس امیر المومنین نے، امیر المومنین نے کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تے ایک اور گل ہے، لیکن موت ورگا خاموش نصیحت کرن والا تے واز کرن والا کوئی اور خطیب پیدا نہیں ہونا۔ موت تو بڑا خطیب کو نہیں، مرنا تم ہی ہے، موت نو نہ بھولیں۔ حضرات موت یاد تھی تو بازو کا سرارہ بنا کے ہرے پہ لیٹتے تھے۔ کیا مدینے میں گھوڑے نہیں تھے؟ کیا شاہ سوار نہیں تھے؟ کیا نیزہ بردار نہیں تھے؟ کیا تیر و تلوار والے نہیں تھے؟ کیا اس وقت تفنگ نہیں تھے؟ کیا اس وقت جو ہے وہ میانے نہیں تھی؟ سب کچھ میسر تھا، جانثار بھی تھے، مگر کسی کا پیرا نہیں، کسی کا گھیرا نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ عدلت فنمت یا عمر، ایمان کے ساتھ عدل کر کے دکھایا ہے۔ اکیلا بھی لیٹا ہوتا تھا تو ڈر کوئی نہیں ہے، مگر پوری دنیا کی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی تھی۔
گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن کبھی پڑھا تو نے؟ اسی تو پہلا سپارہ پڑھ کے تھک جائیدہ 22 میں تے کون پہنچے 2022 ہے چلو 22واں پارہ ہی پڑھ لو مڈو ہی پڑھ لو ادھے تو ود مک چلے ہے اس تو اگے تیسرا ٹائٹل اللہ نے دیتا ہے جی میں بولوں تو شاید تسی کہو گے اپنے کو پڑھی جاندہ کوئی ایسی علاقے دا حافظ اگر تیسرا ٹائٹل پڑھے ہاں ذرا ہے کوئی لاگے میرے ٹورت نہیں گئے والکانتین والکانتات کانت کانت کنوت 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 تو ایدہ ہاتھ چکے کنوت چے نازلہ چے تو دنیا ویکھ کے ٹوری جاندی کہے یار کڈا مٹ کے رب کو دعا منگنڈیا ہے اللہ جو منگنڈیا انہوں دے چھڑ انہوں دے چھڑ لیکن جن کے بارے میں رب کہے والکانتین والکانتات نظریں جھکی ہوئی دل جھکے ہوئے پیشانیاں جھکی ہوئی مٹے مٹے سے پوری پوری ریات مسلوں پہ ہیں دن گھوڑوں کی پیٹھ پہ ہیں رات مسلوں پہ ہیں اور کانپ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تہجد گزار ہیں یہ فرض پڑھ رہے یہ سنتیں پڑھ رہے یہ نفل پڑھ رہے لیکن جب فجر ہوتی ہے اکڑ کے نہیں کہیں دے اسیراتی تہجد پڑھنے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سویرے پھر ویلی پاپ کرنڈے ہوندے مولا جو راتی چپکے تینوں خاموشی دے نال پیش کیتا نا مولا انہوں قبول کر لی منہ تے ماری نہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تھوڑی سی نیکی کر کے اکڑتا ہے اے میں متھے تے بنایا ہی محرابات عشق دول کوئی نہ تھوڑی سی لٹیں بڑھ گئی تو تب بھی عاشق تھوڑے سے بال بڑھ گئے تو تب بھی عاشق تھوڑی سی وضع کتب ایسی بنا لی ٹیٹو بنوا لیے تو بھی عاشق لیکن ان کی عاشقیاں تو نے بیان کری ضرور ہیں لیکن آ کبھی پڑھ کے دیکھ محبتیں کر کے دیکھ عزتیں دیکھ والکانتین والکانتات ان میں عاجزی کو دیکھ انکساری کو دیکھ محبتوں کو دیکھ پیار کو دیکھ نبی کے ساتھ تصور اور محبت کو دیکھ میرے پیمبر کی آرڈر کو دیکھ تیرے نبی نے کتنے آرڈر کیے واف اللہا ارخ اللہا ارج اللہا وفر اللہا کفر اللہا اور لوگوں داڑھی کو معاف کر دو داڑھی کو چھوڑ دو اس کو آنے دو لیکن تو نے میں نے میری بیگم گسے ہو جو میری شادی نہیں ہونی والکانتین والکانتات تیرے پیمبر نے جو ایک دفعہ بول دیا نا دودھ دا پیالہ ہلے آیا نہیں سی تے پوکھ بڑی ستون ڈی سی تے بڑے چک کے آئے اللہ دے رسول سلم بہت پوکھ لگی ہے اچھا یار بہ جا اسی بھی ہوں ہی دودھ کا پیالہ آیا کہا جننے طالب علم بیٹھے نا سارے انہوں ساتھ لو لگے نا مولوی دا کھانا تے مولانا کہن یار جلسے چ جننے بندے بیٹھے نا 2 منٹ جلسہ روک کے انہوں ساتھ لو تے پھر ورتاوے نو کہن پی پہلے انہاں نو کھواؤ تے پھر ورتاوے نو تے اینڈ تے مولوی صاحب کھان میں اج تک نہیں سنیا تسی ویکھیا نہیں ہونا میں سنیا نہیں لیکن ادھر کیا ہے والکانتین والکانتات یوں ہاتھ اٹھا لینا نظریں جھکا لینا اور بات ہے جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے پیمبر کے قول کی شرم حدیث کی شرم آپ کے آرڈر کی شرم کہا بلا لو سب کو بلا لیا گیا جتنے مرضی بھوکے پیاسے تھے لیا کدی دیگ چاڑ تے گھر چ ورتا تے وڈے جوائی نو با تو جے گھر چ نہ کہے اپنی بیگم نو اپلیے وڈا سارا ہاٹ پاٹ 2-4 ڈونگے چوک کے لیا اے ماسڑ نے تے پھر اپنا حساب رکھنا آپ بھارت پہلے انہوں نے صندوقاں پیچھے رکھ کے بعد جیسے بھی کچھ کھانا ہے پتہ نہیں انہیں کنے کے ساتھ لیا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن بلائے گئے کہا پلاؤ ساقی القوم آخرہم نبی کا آرڈر نبی کی حدیث نبی کا فرمان نبی کا قول اس کی حیا جھکی ہوئی نظریں پہ اللہ پکڑا ہے پلانا شروع کر دیا ہے سب نے پیا ہے جی بھر کے پیا ہے پھر کہا پیجئے خود ساقی پینے لگا ہے پینے کے بعد پھر میرے مصطفیٰ نے پیالے کو لے کے پیا ہے یہ سنا کہ نہیں سنا بابا جی سمسام جدو ینگ نوجوان سی نا علی بابا نہیں سی ہویا انڈیا پاکستان کٹھے سی تے جلسہ ہونڈیا سی ہندو سکھ سارے بیٹھے مسلمان جدوں اے والی حدیث نظم چ پیش کیتی نا تے وچوں ایک اٹھ پیا جویں کئی ساتھی سوال لکھ دیندے گل سمجھ نہیں آئی ہوندی خطیب نو پوچھ لیندے نے تے گل نہ پے جا کرو جواب دئیدا ہوندا دسیدا ہوندا نہیں ہوندا تے صاف کہہ دو بھئی جواب نہیں ہوندا اللہ بہتر جاندا ہے امام مالک تو اسی وڈے تے نہیں کتھوں ٹریا سی 40 سوال لے کے اندلس تو تے 36 سوالاں دے جواب چ کیا میں نہیں جاندا اللہ اکبر کہا یہ جو کہانی سنائی یہ واقعہ سنایا یہ داستان ہے یا حقیقت میں تمہارا پیر ایسا تھا نبی ایسا تھا کہ پہلے مریدوں کو پلاتا تھا پھر خود پیتا تھا
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਮੀਠੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਦਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੂਦਰ? ਕਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤੇਰਾ ਝੂਠਾ ਇੱਥੇ ਸਮਸਾਮ ਨਾ ਪੀਵੇਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀ। पानी मंगवाया गया, गिलास लाया गया, उस तक पहुंचाया गया, कलमा उसने पढ़ा और कलमा पढ़ के पानी पिया, आधा गिलास वापस जो है आवाम से चलता हुआ स्टेज पे पहुंचा। अभी मुंह को गिलास समसाम ने लगाया नहीं था कि 300 से ज्यादा मजलिस के शूदर और हिंदू कलमा पढ़ उठे थे। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। वलकानितीन वलकानितात, ये कहना बड़ा आसान है। कुनूत कुनूत कुनूत, सारी दुनिया कुनूत करती है, आले बैत से साथ का दावा करते हैं। मैं कसमन सौदा नहीं बेचता, ना हल्फन कुछ कहना चाहता हूं। चेक कर लो, चेक कर लो, कर सकते हो कि नहीं? मैं जदों पहली दफा गया ना फैसलाबाद जामे सलफिया ले, मंठार ते बैठा 32 रुपए किराया सी आमदपुर तो, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਵੀ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਚੂਚੇ। 12 ਮਿਸਾਲੇ 13ਵੀਂ ਦਾਲ 14ਵਾਂ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਦਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁਰਗ ਲਓ, 2-2 ਬੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਖਾਣ ਡਏ ਆ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਦਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁਰਗ। 2-2 ਬੋਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਤਾ, ਕੌਲੇ ਦਾ, ਟਰੇ ਦਾ, ਡਿਸ਼ ਦਾ, ਦੇਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ लगे। हजरात मान लेती है दुनिया, चेक करती है। आ जरा दुनिया में चेक कर, वेखण नूं दाल, खाण नूं मुरग, पढ़न नूं 5, सवाब नूं 50। हुन्ना खमसन व हुन्ना खमसून, सुनिया होएगा, सुनिया नमाज दा मामला, यकीन करके वेख। सारी दुनिया अहले बैत को मानती है। मैनू नहीं कोई बंदा टकरिया जिहड़ा अहले बैत नूं ना मानदा होवे, कलमा पढ़दा हो। बाकी गल्लां ही ने, कहानियां अपनी जगह। अहले बैत को मानना और है, उनकी मानना और है। उन्हां दी मननी होर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे छोटे जे नवासे 4 साल दी उम्र दा कोई बच्चा बैठा इत्थे, जिहदी उम्र 4 साल होवे, घर लभ्या जे जाके वेखिया जे ये हजरत हसन सन ते रसूल सल्लम दी ना इदां गोद च बैठे सी ते मुंह उधर सी, ते रसूल सल्लम ने ना इदां सीने ते हथ रखिया है ते सिर दे उत्ते ना वालां ते मुंह रख के खुशबू महसूस करते सी जिवें बच्चे दे आउंदी है। ते ये खुशबू आउंदी सी रिहाना तैन वर्गी। ये रिहाना फुल जिहड़ी बब्बर बूटी नहीं हुंदी, इत्थे की कहिंदे ओनू, बबरी, जामन कलर दे जिहड़े फुल ने, ये रिहान है। मेरे महबूब ने अपने इस नवासे को दुआ सिखाई, ओ मेरे बेटे इज़ा फरगत मिन किराअतिक, जब तू वितर के अंदर फातिहा के बाद सूरत जो है वो पढ़ ले, किरात कर ले, फिर तूने क्या पढ़ना है? सारी दुनिया दे मौलवियां तू भी सुने हो जे ते औखे होके सुनाउणगे, साडा आम टुरदा फिरदा बच्चा, जवान, बुढ़ा, बाबा भी सुनाएगा। मैं शुरू दे 2 लफ्ज पढ़ने ने, बाकी तुहानू इंशाअल्लाह सुनाउणगे। ए जे प्यार अहले बैत नाल मुहब्बत दा, अहले बैत दा एक फर्द है। सैयदना हसन ने उम्र 4 साल है। किसी ने कहा जी असी ये दुआ नहीं लैनी, बच्चा छोटा सी, उम्र थोड़ी सी। ये एजाज अल्लाह ने सिर्फ इस नीली छत थले इन्हां लोकां नूं दिता जिन्हां नूं ये पढ़न दी तौफीक है। अल्लाहुम्मा हदनी फीमन व आफिनी व तवल्लनी व बारिक ली। पहला लफ्ज मैं पढ़न दिया, खाली जगह एवं नहीं पुर करन दिया। ईमान है, मुहब्बत है, आले बैत नाल प्यार है। 4 साल उम्र है या जिन्नी भी है, सोने ने पढ़ाया है, उन्होंने पढ़िया है, पढ़ के अगे सुनाया है, कौम तक पहुंचिया है। सारे ने माजरत कर ली, हथ चुक ले, सानू याद नहीं। जा मेरी किसी भी मस्जिद में किसी को वितर पढ़ते हुए देख, कुनूते नाजिला हो, कुनूते वितर हो, दुआ पढ़ रहा होगा, अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत। आउंदी है कि नहीं? इनू कहंदे ने प्यार। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की। वलकानितीन वलकानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात, जिन्हां ने जिंदगी च कदी झूठ दा सोचिया भी नहीं ना, ओ सहाबा ते ओ सहाबियात।
ਭਾਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? کی خیال ہے؟ تیرا رب کہے یہ صحابہ سچے، ان کے گھر والیاں سچی، یہ صادقین اور صادقات، صادقین اور صادقات، ٹائٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ 4۔ اس تو اگے کی ہے نہیں؟ والصابرین والصابرات۔ آؤ ذرا صبر بخاؤں۔ جس کو ساری زندگی کبھی صبر کی توفیق نہیں ہوئی، تھوڑا جا مسئلہ بنیا، گریبان پھاڑ لے، کمیزاں لا لیاں، سینہ کو بھی کر لئی، چہریاں تے ماریا، ہاں جی جو دل آیا ہو کیتا، جو منہ چاہیا ہو بولیا، مگر صبر دیکھ صرف چھوٹا سا صبر دکھانے لگاؤں۔ یہ عہد کا میدان سجا ہے، 70 لاشیں پڑے ہیں، مدینے میں خبر پہنچی ہے محبوب شہید ہو گئے ہیں، وہاں سے چل کر کے میدان میں آئی ہے، پاؤں کے نیچے جو ہے ایک لاش نظر آئی، کہنے والے نے کہا دیکھ تیرا بیٹا ہے، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑی کسی نے بتایا یہ دیکھ تیرا بھائی ہے، عورت بھائی کی خبر سن کے یزمان میں ہو، بھائی کراچی میں ہو، کراچی تک ریل دے وچ آنسو نہیں سک دے، پا اے ہوندا تے پتر اے ہوندا ہی، لیکن کیا کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں؟ آگے بڑی کسی نے بتایا یہ تیرا شوہر ہے، پھر آگے بڑی کسی نے بتایا یہ باپ ہے، رشتوں کے اوپر گزرتی چلی گئی، انا للہ پڑھتی چلی گئی، اور لوگوں مرد تو مرد، والصابرین والصابرات، یہ صبر کرنے والے صحابہ، یہ صبر کرنے والی ان کی گھر والیاں، بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کی مائیں، قرآن گواہی دے رہا ہے، رحمان خود کہہ رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ ایسے تھے ویسے تھے۔ ذرا دیکھ، کہا مجھے میرے نبی کی خبر دی جائے، آگے بڑی محبوب کا چہرہ دیکھا، اور جب چہرہ دیکھا آپ زندہ ہیں تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، محبوب یہ جتنی لاشیں، یہ 70 لاشیں، یہ کیے ہوئے مسئلے، یہ خون کی ندیاں، یہ پورا کارزار اور یہ مار کا زار میدان جنگ، اللہ کی قسم اس پہ میرا حوصلہ اور صبر ہے کہ میرا مصطفیٰ میری نظروں کے سامنے ہے، کوئی دکھ نہیں رہا۔ یہ تھا ان کا پیار، یہ تھا ان کا معیار۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ کا چھوٹا سا جھٹکا ملتا تھا نا تو یہ لوگ ڈر جاتے تھے۔ سانو کنے جھٹکے ملے نے پتہ جی کنیاں سزاواں اللہ دے چکے ہیں۔ یہ پیٹ کی بیماری، طاعون کی بیماری، نمونیا کی بیماری، یہ ہسپتالوں کی ایمرجنسیاں، یہ بڑھتی ہوئی فارمیسیز، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نفسی اور دیگر نفسیانی بیماریاں جو ہمارے آباء و اجداد نے سنی نہیں تھی، یہ کرونا، یہ وبائیں، یہ سزائیں، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات، یہ 11-22، یہ 11، یہ 22، یہ بھاگتی دوڑتی گاڑیاں، مت سمجھیے گا کہ آپ کا ملک ترقی کر گیا ہے۔ لوگوں جن قوم سے رب ناراض ہوتا ہے، پیٹ پکڑ لیتا ہے، معدے جکڑ لیتا ہے، بیماریاں، وبائیں، سزائیں بڑھا دیتا ہے، آج یہ سزائیں ملی، ہم پھر بھی نہیں ڈرے، ہم نہیں ڈرے اور نہ ڈر ہو گئے۔ ہم نے کہا ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا بھی نہیں، لیکن وہ ڈر جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے۔ اللہ نے ایک اور انداز میں پکڑا، جس قوم کا میزان خراب ہو جائے، والخاشعین والخاشعات، تیرے نبی کے یاروں نے، نبی کے یاروں نے، سن ذرا توجہ سے سن، خاشعین والخاشعات کا پتہ کیا معنی ہے؟ میں آگے چل کے بھی ذکر کروں گا، لیکن یہاں اشارہ کر دوں، ڈرے ہوئے اتنے تھے، کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی تھی، تے ساڑھے ماشاءاللہ میٹر کہہ کے بابے ہونی حاجی صاحب نے گاز رکھیا ہوں تے گاز دا کہہ کے بھی منڈے نو کہندا باجی نو ذرا چنگی طرح ناپ کے دئیں، تے چنگی طرح دا معنی کی ہے؟ پت میٹر نو گاز چ میں بدل دیتا ہے تے ہون کوئی گیرا ڈیڑھ گیرا نہ اپنے صاحب نال کھچ کھچ کے پا کے ایداں اوداں کر کے توں برابر کر دیں گا۔ میٹر کی جگہ گز، میں حالے راتی لاہور سی تو دودھ ناپیا جا رہا سی، لیٹر میں ملتا ہے دودھ، اتنے گڈوی رکھی، گڈوی وہ ایدہ وزن کی پتہ نہیں جی، بس اینیاں گڈویاں، تو گڈویاں نو مار مار کے ساریاں چبیاں اندر نو بڑیاں تاکہ دودھ تھوڑا پوے۔ ہاں میرے دوست، لیٹر کی جگہ لکھا ہوا کتنا ہے اوپر، اتنے لیٹر اندر کتنا چل رہا ہے،
معیار میں اور مقدار میں ہر پمپ پہ اوپر لکھا ہوا ہم ضامن ہیں مگر ضامن کوئی نہیں ہے. والخاشعین والخاشعات, انہیں رب کا ڈر تھا. آج تیرے میرے پیمانے خراب ہوئے, ناپ تول کے پیمانے ترازو خراب ہوئے. ویل للمطففین, رب نے کہا برباد کر کے رکھ دوں گا, بحرانوں میں لا کے رکھ دوں گا, طوفانوں میں برباد کر دوں گا. اللہ اس قوم پہ قحط سالی لے آتے ہیں, اس قوم کا بجٹ خراب کر دیتے ہیں, اور حکمران اوپر سے ان پہ ایسے جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں. پہلے بجلی آوندی نہیں جیڑے ٹائم چ نہیں آئی اس ٹائم چ بھی بعد چ بل ویکھی دا تے ماشاءاللہ اداں پہ جویں پورا سال چلی. کی خیال ہے؟ تے پھر ہر دوجے تیجے دن او جی آ مجبوری ہے, فلانا ٹیکس ہے, فلانا ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے, یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, IMF کا مسئلہ ہے, وہ ہے. مت سوچو حکمران کا میٹر ہے, تیرا میرا میٹر ہے, ووٹ کا میٹر ہے, تیری ذات کا میٹر ہے, تیری شخصیت کا مسئلہ ہے. تیرا ڈر ختم ہو گیا ہے, اللہ سے ڈرتا نہیں. ہر گھر کا جو ہے وہ بجٹ بیلنس ہو چکا ہے, ہر بندہ پریشان ہے. گھی لوں کیا کروں, دودھ کا بل دوں یا کچھ اور کروں, بجلی خریدوں یا میں گیس کو خریدوں. اوپر سے ظلم و ستم دن بدن بڑھتے جا رہے. یہ تیرے رب کی طرف سے آزمائش ہے, آج بھی ڈر جا. قوم یونس ڈر گئی تھی, رب نے بھیجا ہوا عذاب ڈال دیا تھا. ہم دن بدن کہتے ہیں گھبرانا نہیں, ڈینگی سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. تیرے رب کی سزا ہے ڈر. وہ صحابہ تھے, وہ معیار ایمان تھے, ان کا معیار ڈر تھا, اللہ سے ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے. ڈر وکھاواں ذرا تھوڑا جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا تے آن کے کہن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنا ہے تے تواڈے کولوں اجازت لے کے کرنا ہے. یہ تسی نگران نو کہو نا استاد جی میں نا نقل مارنی ہے تے تواڈے کولوں پوچھ کے مارنی تے تسی مینوں کہنا کچھ نہیں, تو پتہ لگ جو کہ ڈپٹی کی کردا, پھر لائن مین کی کردا. آئے آپ نے کہا جا یار کر لا, لوگوں نے بتایا تھا حد لگے گی, میرے محبوب نے کہا کر لے. اچھا خوش ہو گئے. اٹھ کے جب جانے لگے کہ گل سن یار تیرا شوق پورا ہو جاؤ, پہلے کردا جو رہندے سے بندے نو چس کسے ویلے اٹھی پیندی ہے, معاملہ ہو جاندا ہے. اج کل تواڈے میرے نالے مسئلہ ہے, لیکن وہ میرے نبی کے یار تھے, من کے سچے تھے. کہا محبوب من کر رہا ہے, کہا جا ایک کام کر. مکے دی جیل چ جڑے ساڈے یار قید نے نا, قیدی نے, انہاں نو لے کے چوری کر کے لایا. 13.5 فٹ اچھی دیوار ہے مکے دی جیل دی, تے 420 کلومیٹر ہن رستہ جے موٹر وے دا مکے مدینے دا. تے سمجھنا آ گئی وہ بھی کی کرنا ہے. لیکن ڈر دیکھ, اجازت کتنی لی تھی صرف اس کی کہ یار کو لے کے آنا ہے. جب مکے میں داخل ہوئے پرانی ایک سہیلی ملی, آواز دی, دعوت دی. کہاں چلے گئے تھے بتایا نہیں, لیکن اس نے بار بار بلایا, گناہ کی دعوت دی. پتہ کی کہنے لگے والخاشعین والخاشعات, ڈر گئے, سہم گئے کہ اس کم دی تھی اجازت اللہ نے نہیں دیتی تھی, وہ رسول نے نہیں دیتی. انہیں بلایا, انہوں نے نہ کی تھی, انہیں ضد کی تھی, انہوں نے انکار کیتا, انہیں اصرار کیتا. کہنے لگی میں واج دے کے نا سارے انہوں ساتھ لینا ہے تے تکا بوٹی کر دیں گے. کہنے لگے جو کرنا ہی کر, لیکن یہ کم نہیں میرے کو ہوندا. انہیں واج ماری, یہ نس پے, ایک غار چ لک گئے, سر دی قیمت لگ گئی, بابے بھی لبن ٹر پے. کی خیال ہے؟ پتہ جو ہوئے بھی یزمان جو اس ویلے ڈالر لبڑے نا تو بابے بھی ٹور پین. سر دی قیمت لگی ہے جی, کون آیا ہے, مسلمان آیا ہے, کتھوں آیا, مدینے تو آیا ہے, پھڑ لو بھی پھڑ لو. 2 بابیاں نے ایک دوجے دیاں باواں پڑیاں, چلا پر ہل کے لبی کی بتاتی آئی جائے. تو دوجے نے کیا, چودھری ٹھہر میرے ہاتھ موتر نہیں رکن ڈیا, میں لگدا شوگر دی بیماری سی, لیکن ادو تشخیص نہیں سی ہوندی, شاید پتہ نہیں سی. اے اوتھے ایک جگہ تے بہ کے نا موترن لگ پیا تے دھار سیدھی تھلے, تے میرے نبی دے یار کہندے نے اودا پیشاب میرے اوتے ڈولدا رہیا پر میں بولیا نہیں. اے زہری گندگی تے برداشت کر لئی, لیکن وہ زنا, وہ دعوت گناہ, وہ عورت بلا رہی ہے. ڈر کس کا تھا ان کو؟ اللہ کا. آج کا زانی شرابی بولے, زبان کھولے, اس کی مرضی یہ کہہ لے, لیکن نوجوان میرے دوست, میرے بھائی, میرے بیٹے, میرے سجن, آج ذرا سوچ, انسانیت دے ناتے ذرا پتہ کر لے کہ انہاں دیاں زندگیاں کداں دیاں سی تے تیریاں میریاں کداں دیاں نے. کسے نے کہا سی نا کہ انگلی او چکے, انگلی جدے وجود تے کوئی داغ نہیں, تے اگر جج لئی شرط ہوندی کہ جج وہ بنے گا جنہیں کدی غلطی نہیں کیتی, تے میرے خیال عدالتاں ساریاں ہی ویلیاں ہوندیاں. والخاشعین والخاشعات. ایک اور ڈگری والمتصدقین
والمتصدقات صدقے کرن والے میں صدقے جاواں صدقے پتہ کیسے کرتے تھے چھوٹی جی مثال دواں تے ٹراں ایتھے ماشاءاللہ اسی قربانی صدقہ ہی ہے نا کری دیے دئی دیے صبح صبح بوا کھڑکیا السلام علیکم بھائی صاحب گوشت لے حالت کیتی نہیں تہاڈا پتہ نہیں میرے علاقے چ ادا ہی ہوندا او بی بی ٹھہر کے آیا جی حالت کیتی نہیں ٹھہر کے آئی دروازہ السلام علیکم ہاں جی بھائی صاحب تسی کیا سی ٹھہر کے آئے ہو لے اسی وانڈی دتی پئی اندر فریج چ رانا پئیاں نے گوشت پیا پر بوٹی دین نو دل نہیں کردا لیکن ادھر کیا ہے ایسے ہی مثال نہیں بن گئی ایک کھجور ہے گھر کے اندر 6 بیٹے بیٹیاں ہیں اور 7واں باپ ہے 8ویں ماں ہے روزہ کھولنا ہے تو کھجور ایک ہے پاجی ذرا چھری لے کے اینو کٹ کے دے 8 پیس تے کریا جے کنی کنی بنے گی کو پایا پایا آؤ ایک نو وہ ایک کھجور دے 8 سے پکڑ کے بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں سورج غروب ہو روزہ رکھیں دروازے تے آواز آ گئی پاجی روزے نالا روزہ اکلا چھڑو کسے نے بھی اندروں اے نہیں کیا پی ساڈے گھر آپ کچھ نہیں تینوں کتھوں کھلائیے اسی تے آپ کھجور اے نہیں کسے نے کیا معاف کر بابا اگلے بوئے ٹر جا جلدی جلدی باپ اٹھائے بچے دیکھ رہے ہیں بیوی دیکھ رہی ہے وہ جیڑی اینی کہ تھوڑی جی چلتر ملی سی نا کھجور دی اونوں ادھی کر کے نا ایداں تے او دے ہاتھ تے رکھ کے کہندے بسم اللہ جی آیا نو اہلن و سہلن مرحبا لو تسی بھی اللہ دے رزق تے روزہ کھولو تے اسی بھی کھولنے ہاں اس ادا نو ویکھ کے میرے سونےاں نے کہہ دتا سی اتقوا النار ولو بشق تمرہ او جہنم دی اگ تو بچنا ہوئے تے پوری کھجور دی لوڑ نہیں او دا ایک تھوڑا جہا حصہ وی رب دے راہ نال خلوص نال صدقہ کر دو والمتصدقین والمتصدقات یہ تھے صحابہ یہ تھے میرے نبی کے یار یہ تھا ان کے ایمان کا معیار اور وقار گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن بانٹ دیا تو جے بڑا صدقہ ویکھنا جے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایتھے کوئی 2 ویالے بیٹھے نا چلو رہن دو سوال پوچھنا پاکستان چ نہیں بندا پریشانی ہوندی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چ اپنا نا سارا کاروبار چھڈ کے آ گئے جی جی بسم اللہ جی جی آما اچھا نا پریشان نہیں ہوئے پی انہاں دے کیمپ مہاجرین دے وکھرے لاؤنے نے ہر صحابی دا ہاتھ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر دا انصاری دے ہاتھ پڑھایا واقعہ سنیا ہے صحیح بخاری ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور سیدنا سعد بن ربیع ہیں انہاں جدوں ایداں ہاتھ پھڑیا نا تے پھر چھڈیا نہیں تو سیدھا کتے لے گئے سی پیزا کھوان یا شوارمے لئی نہیں سیدھا اندر لے گئے کہندے آ میریاں 2 بیویاں نہیں انہاں تے ایک نظر پا جیڑی انہاں دو چوں تینوں چنگی لگے نا میں انہوں طلاق دینا فارغ کرنا تے تو انہوں اپنے نکاح چ لایا ایداں دا کوئی مینوں مولوی لب کے دو کوئی بابا کوئی چودھری لب کے دو جدیاں 2 ہون تے جیڑا بیچارہ کرو پتا لیا استاد سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات تے گھر بیبیاں بھی نہیں بولیاں وہ کوئی ساڈے نو بھی پوچھ لینا سی مشورہ کر لینا سی نہیں پھر ہاتھ پکڑا وہ مسجد قبلہ تین سے تھوڑا پیچھے اور مدینہ یونیورسٹی سے تھوڑا آگے وادی عقیق میں لے گئے دنیا کی مہنگی ترین بابرکت وادی کہنے لگے ویرے آج جنہ مزرہ ہے نا جنیاں لینا نے جتنی کھجوریں ہیں یہ جتنی فصل ہے یہ سارا اللہ نے مجھے دیا یہ میرے مربع ہیں یہ میری زمینیں ہیں یہ میرے مزرے ہیں انہاں چو جیڑا دل کری ادھا تیرا تے ادھا میرا یہ زمان چ لبو ہاں تھا کوئی صدقہ کرنا لا جیڑا تو انہوں سویرے کہے پاجی جنہ مدرسہ نے حد چکند مار لا ادھا تیرا تے ادھا میرا جنیاں کھلائیاں نے ادھا تیریاں ادھیاں تیریاں ادھیاں میریاں یہ جو پٹرول پمپ ہے نا آدھا تیرا آدھا میرا جڑی کرسی ہے نا ادھی تیری ادھی میری کی خیال ہے رول نہ جان گے
گلاں کر دے انہاں نو والمتصدقین والمتصدقات. پیشکش کی انتہا دیکھو ذرا، استغنا بھی دیکھو. سانو کو کہہ کے تے ویکھے سویرے اسی ماشاءاللہ پورے بھار نال جے اودے ہوئے تے نہ ہوئے، لیکن اللہ کی قسم اس صحابی نے کہا لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ. او میرے ویرے رب تیرے گھر چ بھی برکت پاوے، تیرے مال و متا تیری جڑی ہے نا جی اے فصلاں اور باغات چ بھی برکت پاوے. میں تاجر بندہ، مینوں مدینے دی منڈی وکھا دے، او دا پتہ نہیں، اوتھے پوٹلی رکھ کے پنیر دی تے ویچ کے دنیا دے ترین انسان بن کے اس دنیا تو گئے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقے نہیں جانا، نہیں سمجھ آ رہی. سونے گلاں لمبیاں نے، ٹائٹل حالے اگے کافی نے، لیکن میں آخری جڑا ٹائٹل اللہ نے دیتا نا انہوں ذکر کر کے گل مقامہ. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. سنیا جی، ہر بندے نے تسبیح یا ایتھے اڑائی ہے یا ایتھے پائی ہے یا ہاتھ چ پھڑی ہے. تسبیح پھیری تو دل نہ پھریا، تسبیح پھیری تو دل نہ پھریا. اگے تو سمجھ آ گئی ہونی. اتو میاں تسبیح دے دانے تے دانا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تے ماشاءاللہ سویرے سویرے سیر تے بھی ہے، تاڑو تاڑی بھی لائی ہے، تاڑو خاندان دا آخری چشم و چراغ بھی بنیا تے گلاں پھر میرے سونے دے یاراں. اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی. وخاوے سجی تمہارے کھبی جو لبے جاوے دبی. لوے رشوت بناوے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے حاضہ من فضل ربی. تو جدو بولے میرے سونے دے یاراں تے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اس تو پہلے سی زنا تو بچن والے، شرم گاواں دیاں حفاظتاں کرن والے، نکاح کرن والے. اے ابو مرثد الغنوی دی مثال ذہن چ رکھنا تے ادھر اللہ دا ڈر رکھنا. ایداں دے ذکر تے بڑیاں نے کیتے، لیکن او ذکر کون کرے گا جیڑا یوسف علیہ السلام نے زلیخا دے دعوت تے کیتا سی. رب نو یاد کرنا، انی اخاف اللہ معاذ اللہ. آؤ لوگو، یہ ایسے لوگ تھے، کردار تھے. چھوٹی سی مثال، صحابہ تو صحابہ تھے، ان کو دیکھ کے پلنے والے لوگ. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے ہیں، تڑپ کے سنے ہیں ذرا بچیاں نو بھی دسیا جائے، پڑھیا لکھیا نو بھی سمجھایا جائے. انہاں دے ایویں نہ بولیا کرو، انہاں دے بارے ایک ایمان اور معیار اور وقار سمجھو. اللہ اکبر. میں نا کنٹرولر آفس چ سی، غصہ نہ کرے اج، کنٹرولر آفس امتحانات دا. اوتھے نا پینسلاں دا ڈبا لال مارکنگ لی آندا، نمبر لان لئی. چپ کر کے نا تے کیمرہ تے نہیں ویکھن دیا، تھلے نا بیگ چ رکھیا. پوچھ لیا ویرے نے یہ کی کرنا جی؟ کہندا یار ایتھے ایویں پیاں اسی، چلو گھر چ بچے جڑے نا کم کر لین. ایک پینسلاں دے ڈبے تے ہے کیدا یہ بھی سانو پتہ ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تسبیحات تمجیدات تکبیرات تحلیلات بڑوں نے پڑھی. مگر تنہائی میں رب یاد آ جائے، تنہائی میں رب یاد آ جائے، جنگل میں رب یاد ہو، ڈر ہو. یہ بچہ بکریاں چرا رہا ہے، ابن عمر عمرے پہ جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا یہ پہاڑاں تے بچہ کلا ہی بکریاں چراون ڈیا. آواز ماری، کیا پتر گل سن. ٹیسٹر لایا، کرنٹ کنا کے، ایمان کنا کے، تربیت کتنی ہے، اور یہ مزاج کیسا رکھتا ہے، لب و لہجہ کیسا رکھتا ہے. کہا بیٹا مسافر ہیں، ایک بکری چاہیے. کہنے لگے چاچو میں بکریاں چران والا وا، مالک نہیں، میں ویچن دی اجازت نہیں مینوں. پھر کہنے لگے پوت اسی کیڑیاں تیرے کولوں فری لینی ہے، مول لینی ہے، پیسے لے جیب چ پا بکری دے. کہنے لگے نہیں، تانوں دسیا نا میں مالک نہیں، میں چرواہا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر کہنے لگے یار دے دے، تیری مہربانی. کیا سونے ہو، چہرہ بھی سونا، سب کوئی سونا، کداں دیاں گلاں کر دے ہو. میں مالک نو جا کے کی کہنا ہے، انہیں پوچھنا ایک بکری گھاٹے ہو گن کے بھیجدا ہے، تو میں کی کہوں؟ کہنے لگے کہ اس کو کہنا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، پیسے جیب میں ڈال. اللہ اکبر. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. رب کی یاد، رب کی فکر، رب کی تڑپ اللہ دیکھ رہا ہے. کہنے لگے چاچو جی ایک کام تے کرو،
मालक नूं जेड़ी मैं गल करनी वो तो मैनू सिखा दी जे कि पुछू तो मैं कहूँ बकरी नूं भेड़िया खा गया है तो मैनू ये भी तो जुमले सिखा दो कल क़यामत नूं रब ने पूछया ते ओनू की जवाब दूं फ़अैन अल्लाह मेरा रब कित्थे वे वो नहीं वेखण दिया। ओए सुनो मुसलमानों इनके बारे में बातें करते हो। बच्चे को लिया मालिक के पास गए कहा तू मालिक है कहा जी कहा गुलाम बेचना है कहा नहीं कहा बेच दे कहा नहीं। अपने लिए गड्डी कढ़ाई होवे सोहनी कढ़ाई होवे तो राह जांदा किते खलोता होवे शॉपिंग माल ते ओनू जाके कहो चौधरी गड्डी बेचनी वो अगू कहे नहीं तो फिर कहो बेच दे वो फिर जिद्दां दा जवाब दूं तुहानू भी पता है। उस मालिक ने कहा नहीं बेचना बड़ा अच्छा गुलाम है ईमानदार है समझदार है मैंने नहीं बेचना। क्या यार बेच दे तेरी मर्जी मुंह मंगी कीमत ले ले। क्या ना नहीं बेचना। क्या यार डबल रेट ले ले। क्या नहीं बेचना। क्या चल यार जो तेरा दिल करदा वो मुंह चू गल कर। उन्हें क्या जी इन्ने दा ओनू पैसे दिते। क्या आज जिन्ना इन्हें रेवड़े एदी गल करके नहीं अजीब ने बंदे भाई ओदे भी पैसे मंगे दिते ते कहन लगे बच्चे नू मोढ़े ते हथ रख के पुत्र फ़अैन अल्लाह अल्लाह दी इस याद दहानी नू जेड़ी तू तन्हाई च रब नू याद रखिया ना अपनी खलवत दे अंदर इस तेरे जुमले ने तेनू दुनिया दी गुलामी तू आजादी दे के एने माल दा मालक बना के टोर दिता है तो मैनू रब तू उम्मीद है कल क़यामत दे दिन तेनू जहन्नम दी अग तू भी आजाद कर दो। ये थे मेरे सहाबा ये थे मेरे नबी के यार ये हुए थे तैयार ये था उनका मेयार ये था उनका ईमान ये था उनका इस्लाम ये थी उनके ईमान की गवाही ये थी उनकी जो है वो कुनूत की गवाही ये थी उनकी सच्चाई की गवाही। और लोगों ये थी उनकी रोजों की गवाही उनकी नमाजों की गवाही और लोगों उनकी सदाकतों की गवाही उनके खुशू और डर और खौफ की गवाही उनके जो है वो ईमान की गवाही उनकी जो है अपनी शर्मगाहों की हिफाजतों की गवाही उनके अल्लाह की याद दहानों की गवाही। ये सिर्फ एक आयत एक पारा एक सफा पहले अहले बैत का जिक्र फिर मेरे नबी के यारों का सहाबा और सहाबियात का जिक्र हम दलील रखते हैं। हम अपनी तरफ से बोल करके वकालतें नहीं करते जिनकी वकालत कुरान में खुद रब कर रहा खुद रब कर रहा हो। सारी दुनिया जो मर्जी कहती रहे असी नाराज हाँ रहो नाराज अल्लाह कहते ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ओ साडे तो राजी असी उन्हां तो राजी तुसी नहीं होना ते तुहाडी मर्जी जदों असी राजी तो फिर तुहाडा की मसला। ये हमारी दावत है ये हमारा पैगाम है। अहलुस सुन्ना वल जमाआ का ये मौक़िफ़ है कि मेरे नबी का हर यार जिसने हालत ईमान में महबूब से मुलाकात की और उसी हालत में उसकी मौत आई वो जन्नती है वो सहाबी है वो दुनिया का अजीम तरीन इंसान है। उसके बारे में जुबान खोलने की बजाय पाकीज़ा जुमले बोले जाएं दिल में कीने की बजाय सीने को साफ किया जाए नजरें शर्म से झुकाई जाएं अदब से सलाम और सल्यूट किया जाए। और इस बात के ऊपर अल्लाह हाफिज पाकिस्तान दे जिन्हां नूं निशाने हैदर मिले ने उन्हां फौजियां दियां तस्वीरां स्कूलां च वेखदे जे कि नहीं। यारो मैं जिदों तू बचपन तू वेख्या मैं नहीं पूछया किसी का मसलक की है मैं नहीं पूछया बरादरी की है मैं नहीं वेख्या कि कौम की है तो मैं नहीं वेख्या इलाका की है। वो साडे हीरो ने कि नहीं हीरो ने ना सलाम पेश कर दे जे मुहब्बत नाल। ते यारो जिन्हां ने मेरे नबी दे पसीने की जगह ते खून बहाए ने ते जिन्हां ने अपने लाशां दित्तियां ने ते मार के गरम कीते ने ते जिन्हां ने 22 लाख मुरब्बा मील तलक फौजां सहरावां चों गुजार दित्तियां ने उन्हां दे बारे च तुसी कदी मुहब्बत नहीं रखोगे कि वो भी हीरो ने ते वो भी अजीम ने। अगर वो ना हुंदे ते अज इस्लाम ना हुंदा। लिखण वाले ने क्या सी एक उम्र होर पैदा हो जांदा ना ते अज दुनिया ते इस्लाम तो अलावा मजहब कोई ना हुंदा। ये थे वो लोग ये थे वो हीरो ये थे वो किरदार ये हैं वो नाम ये हैं वो सितारे ये हैं वो कहकशाएं ये हैं वो मेरे पैगंबर के उम्मती और असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। उनको इज्जत दीजिए। और अगर किसी के दिल में कोई कलेश है किसी ने कुछ भर दिया किसी ने कुछ मेरा जेड़ा छोटा मुंडा ना कल ओदी मां ने ना उन्हें प्लेट आंदी ते विच ना दाल पाती ओदा नहीं सी दिल करन लिया उन्हें पता की कीता उन्हें दाल सुट्टी साइड ते
پلیٹ صاف کر کے کہندا ماں جی مینوں وہ دوسرا سالن پا کے دے. ماں نے کہا پت تو نہیں سی کھانا سائڈ دے. کہندا جی تو میرا دل. یہ جو کسی نے اگر بھر دیا ہے نا اور آپ کے سینے میں بغض ہے, حقد ہے, کینہ ہے, جو بندے کے دل دماغ میں ہوتا ہے وہ باتیں زبان پہ آتی ہیں. جو مجلس میں جس میں بیٹھو گے ہم نشین بنو گے وہاں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اگر کلمہ رب کا پڑھا ہے, نبی کا پڑھا ہے, رسول کا پڑھا ہے, پیغمبر کا پڑھا ہے تو ان کے یار سارے کے سارے کامیاب ہیں. رزلٹ 100% ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. لہٰذا اپنے دل کے اندر سے قدورت نفرتیں نکال کے آج کا سٹیج یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے سینوں میں ان کی محبت پیدا کرو. قبر میں تم نے اکیلے ہونا ہے, تمہارے ساتھ کسی مولوی نے کسی ذاکر نے نہیں جانا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ زندگی میں ایمان کے ساتھ یہی رکھے, موت آئے تو اسی حالت میں آئے, ان کے ساتھ پیار پہ آئے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی 2 سوال بھیجے ہیں کسی دوست نے. پہلا نماز کی نیت کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ نیت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں واسطے کر بد نشتاں دے. تے نیت کیویں کرنی ہے؟ دل دا عمل ہے جتھے زبان نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اسی اتھے کری دی ہے. لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن و حجن. نماز میں میرے محبوب نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں کوئی ایسے الفاظ نہیں دیے جو کسی بھی کتب حدیث میں سے کسی کتاب میں سے ملیں. اس وجہ سے ہم اسے نہیں پڑھتے, نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھاتے ہیں. باقی جو دوست احباب اس کے اوپر دلیل رکھتے ہیں ان کا اپنا مذہب ہے, ان کی اپنی بات ہے, لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں, اس لیے ہم یہ کرتے بھی نہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محبوب قبر میں زندہ ہیں اور انہیں 8 دنوں کے بعد راشن ملتا ہے. میرے بھائی میں مذاق میں بات نہیں لے کے جانا چاہتا, سیریس بات ہے. پہلی بات ہے کہ اگر یہ میرے بھائی محبوب کو نور مانتے ہیں تو نور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور بالخصوص اگر وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ تو تیرا رب کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز, انہیں راشن کی ضرورت نہیں ہے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت رہتی نہیں ہے. باقی ایک گل سن لو, اتنے میں ضمناً ذکر کر دواں. اگر کوئی میرا ویرا کہے مولوی صاحب کہ راتی بابا جی نظر آئے سی, انہاں دی روح آئی سی, وہ ننگی سی تو بیچارے کپڑے مانگتے سی, تے پتہ کر لو تواڈے مولوی کول سوٹ کوئی نہیں جی. اللہ دی قسمیں بہت بھڑی کر دے جے انہاں نال چنگا سلوک کریا کرو, چنگی تنخواہ دیا کرو, تے کدی تانوں اِداں دیاں پٹیکاں نہ پین. گل سمجھ آ گئی؟ باقی یہ ہوتا ہے کہ جی روحیں آتی ہیں, روحیں جاتی ہیں, نہیں جاتی. بھئی روحیں روزانہ آتی ہیں, ہر پل آتی ہیں, جمعرات نال خاص نہیں, ہر دن ہر رات روح آتی ہے, روحیں اترتی ہیں. اللہ کا طریقہ ہے. جو بھی بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن دا ہو جائے, 120 دن دا, اس کی روح اترنی ہے. وہ یزمان کے کسی محلے میں ہو, کسی گلی میں ہو, بہاولپور میں ہو, کسی بھی ضلع میں ہو, کسی بر اعظم میں ہو, روح تو اترنی ہے کوئی بھی دن ہو. لیکن جو روح پیدا ہونے کے بعد قبض کر لی گئی اس کے لیے 2 ہی جگہیں ہیں. اچھی روح ہے تو اعلیٰ علیین میں, بری روح ہے تو سجین میں. سجین میں جو سجین میں چلی گئی اسے کسی نے آنے نہیں دینا, تو جڑی علیین چ ٹر گئی انہوں واپس سدو بھی تو نہیں ہوندی. انہوں سدو بھی تھے. پیو نے کنے خط لکھے, ماں نے کنے لکھے, پت یورپ چلا گیا, ماں مر گئی, پیو ٹر گیا, منڈا نہیں مڑ کے آیا. کیوں؟ چنگی جگہ تے ٹر گئے سی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا تسلی سے سن لیجئے. آپ زندہ ہیں, آپ زندہ ہیں یا آپ فوت ہو گئے ہیں. 2 رائے ہیں, 2 پہ لڑائی ہے. ایک ہی مسلک لڑ رہا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پہلی بات, اس دنیا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوئی ہے. قرآن مجید میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ نہیں, 2 نہیں, 17 سے زیادہ جگہ انبیاء کی وفات کا عقیدہ بیان کیا ہے. کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کا ترجمہ کیا ہے میرا مرنا. فاماتہ اللہ 100 عام. عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہاں جملہ لکھا ہے ترجمے میں کنز الایمان میں, اللہ نے مردہ رکھا 100 برس. مردہ, موت, وفات. تو اس دنیا سے موت کے ذریعے کنورٹ ہونا ہے اگلے جہان میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے کتنے جہان ہیں, کتنے مرحلے ہیں,
ان میں وہ زندہ ہیں لیکن دنیا کی طرح زندگی ہے یہ ہم نہیں جانتے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ احیاء زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے زندگی کیسی ہے. مثال لیجئے ہم عالم عدم میں زندہ تھے. هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ نے ذکر کیا کیسے تھے پتہ نہیں. عالم ارواح میں تھے, روحوں نے سنا, کان تھے, زبانیں تھی, پتہ نہیں. پھر تیسرا جہان ہمارا آیا, مٹی میں تھے, کیسے تھے, کس جگہ تھے, پتہ نہیں. اتھے بھی تے زندہ ساں. پانی چ اگ چ ہوا چ پیو دی پشت چ ماں دی سینے دی ہڈیاں چ ماں دے پیٹ چ رحم مادر چ اتھے سی زندہ سی. کداں سی؟ ماں کے پیٹ میں زندگی میں کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, لیکن ناڑو نال تے واش روم جائیدہ سی. واش روم نہیں, وہ زندگی اور ہے, پچھلی زندگی اور ہے, پچھلی اور ہے, اس سے پچھلی اور ہے, نئے جہان کی اور ہے, اس جہان کی اور ہے. اگلے جہان کی زندگی کو اس پہ کیوں قیاس کرتا ہے؟ ہر جہان کی اپنی زندگی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے. جتنا رب نے کہا ہے مان لو. کیسے ہیں, کہاں ہیں, کس کیف میں, کس حالت میں ہے. ہم نے جو پڑھا ہے, کتاب و سنت نے جو بولا ہے اسی کو مانتے ہیں. اس دنیا سے وہ فوت ہو چکے ہیں, موت آئی ہے اور یہ برحق ہے. یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ اس کو موت نہیں آتی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا جواب ہے. باقی جو آپ بحثیں لے کر کے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور فتوے لگ رہے ہیں, یہ مسلمان, یہ کافر, یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس دنیا سے موت آ چکی. اللہ کے پاس کس کیف میں, کس حالت میں, کس طریقے سے ان کی زندگی ہے, جائیں گے تو دیکھ لیں گے. ابھی علم نہیں. واللہ تعالی عالم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. میرے مالک, تیرے بندے تیری دھرتی کے اوپر, تیری زمین کے اوپر رات کے اس پہر میں جب تو محبت کرتے ہوئے پہلے آسمان پہ کہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مانگو. اللہ ہم مانگ رہے ہیں, اللہ ہم مانگ رہے ہیں. جس دل میں جو جائز تمنا آرزو حاجت ہے اللہ پوری کر دے. اللہ جس کے پاس مال کی کمی ہے مال عطا فرما دے, رزق حلال عطا فرما دے. اللہ جو نوجوان شادی کے لیے اللہ اس وقت کوشش کاوش کر رہے ہیں اللہ ان کی معاونت فرما. اللہ عفت کی زندگی عطا فرما. اللہ جو میرے بزرگ ان کے جیون ساتھی اس دنیا سے ہیں اللہ اس وقت وہ رنڈوے ہیں, اللہ ان کے بھی کوئی ساتھی کوئی ساجی بنا. اللہ زندگی آسان فرما. اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اولاد کا میوہ دے دے. میرے مالک جن کو تعلیمی پریشانیاں ہیں اللہ تعلیمی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں جو بھی اس وقت خواب دیکھتے ہیں اللہ وہ پورے فرما دے. اللہ آج اس مجلس کو اس ڈیرے پہ تیرے نبی کے یاروں کے ساتھ وفا محبت پیار کے ساتھ سجایا ہے, اللہ اس پیار کو قبول فرما لے. اللہ قیامت تک کسی عقیدے پہ زندہ رکھ, اللہ اسی پہ اٹھا, ہماری ذریت کو سلامت رکھ. الہ العالمین میرے وطن میری مٹی کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اللہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نیچے بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست احباب ہیں حاضری کو قبول فرما. اللہ جیسے یہاں اکٹھے ہیں جنتوں میں اکٹھا فرما دے. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ کوئی زبان سے کوئی لفظ کوئی لفظ کے اندر بھول چوک ہوئی ہو اللہ معاف فرما دینا. اگر کوئی اچھا ہوا ہے تو اللہ وہ تیری عطا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ساتھی اطمینان